لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سامعین گرامی، آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر ہم اپنے جو عنوان ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام قریب تر، جو والد صاحب کی کتب ہیں، اس سلسلے میں جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، آج اس کی چھٹی کڑی، کہ جس میں ہم وہ علامات آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو علامات ظہور امام مہدی علیہ السلام کے اعلان کے وقت ہوں گی، جس کو جانچ کر، ان علامات سے جانچ کر انسان اس بات پر یقین کرے گا کہ یہ ظہور جو ہے وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہی کا ظہور۔ کل تک ہم نے آپ کے سامنے 15 علامات بیان کی تھیں، اور آج ہم 16ویں علامت سے آپ کے سامنے حاضر ہیں کہ جس وقت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور کا اعلان ہوگا، اس کی علامت جانچنے کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تصدیق اور تائید اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور ان کی عند اللہ مقبولیت کی سب سے بڑی دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام زمانہ کی اقتداء میں فرمائیں گے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں واپس آئیں گے تو نماز کا جب وقت ہوگا تو تمام مسلمان امام زمانہ کے ساتھ نماز کے لیے تیار ہوں گے، تو جناب عیسیٰ بھی آئیں گے تو امام زمانہ فرمائیں گے کہ تقدم یا عیسیٰ ابن مریم، کہ جناب عیسیٰ آپ نماز پڑھائیے۔ لیکن جناب عیسیٰ اس وقت یہ کہیں گے کہ اے فرزند رسول، میں یہ کیسے غلطی کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے آگے آؤں اور نماز پڑھاؤں، اس لیے کہ آپ تو میرے بھی جد کے، میرے بھی نبی کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے آپ نماز پڑھائیے۔ تو سب سے بڑی دلیل امام زمانہ کی ظہور کی وہ یہی ہے کہ جناب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھائیں گے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کے منصب نبوت کی رسالت پر کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ بھی جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ایک امتی ہیں۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امام مہدی کی اقتداء میں کرنا اس امت کی عند اللہ عزت و شرافت کی دلیل ہے۔ علامت نمبر 17 ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اخلاق و عادات اور سیرت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے مشابہ ہوں گے، حلیے میں بھی کسی قدر تک مشابہت رکھتے ہوں گے، البتہ ان کی مشابہت ہوگی، لیکن تمام ائمہ کے جو انوار ہیں وہ ان سے جھلک رہے ہوں گے، وہ انوار ان سے جھلک رہے ہوں گے۔ اسی لیے رسول اللہ نے ایک حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی بچے، تب بھی اللہ ایک آدمی کو بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا، اور اس کی کنیت ابو عبداللہ ہو۔ اسی طرح علامت نمبر 18 میں ظہور امام مہدی کی علامت کے طور پر دریائے فرات کا پانی ختم ہو جائے گا اور اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہوگی امام۔ اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابو داؤد میں بھی ملتے جلتے الفاظ یہی ملتے ہیں کہ جی ایک فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے چاندی کے پہاڑ برآمد ہوں گے، اور یہی 2 نشانیاں ہوں گی آخری حجت کے آنے کی۔ اسی طرح علامت نمبر 19 میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک عجیب و غریب علامت ہے کہ جو سائنسی نقطہ نگاہ سے بالکل مختلف ہوگی، کہ جس سال ان کا ظہور ہوگا اس کے رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا، اور اسی رمضان کی 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں تخلیق کائنات سے لے کر اب تک اس طرح ظہور پذیر نہیں ہوئیں کہ کسی مہینے کی پہلی رات کو چاند گرہن ہو اور اس کی 15 تاریخ کو سورج گرہن ہو، اور یہ سائنسی نقطہ نگاہ سے کسی بھی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے علاوہ چاند گرہن ممکن نہیں۔ یہ بہت بڑی ایک نشانی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام کے ظہور سے پہلے والے رمضان میں یہ ہوگی۔ اب سائنسدان اس کے اوپر کام کر رہے ہیں
اور یہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ سن 2002 میں بھی شاید یہ ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہوا، اور اب لوگ جو پریڈکشنز کر رہے ہیں کہ عنقریب یہ واقعہ رونما ہو سکتا ہے، کہ یہ اس کی تفصیل بھی آگے جا کر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح علامت نمبر 20 میں بھی ہے کہ صرف یہی نہیں کہ امام کے ظہور کے وقت چاند گرہن ایک مرتبہ ہوگا، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال رمضان کے مہینے میں 2 مرتبہ چاند گرہن ہوگا۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ تو رمضان المبارک کی پہلی رات کو ہوگا، اور دوسرا اس کے علاوہ ہوگا کہ ایک مہینے میں کئی مرتبہ گرہن کا ہونا جدید فلکیات کی روح سے ممکن نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم اپنی آخری حجت کے ظہور کی نشانیوں کے طور پر کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ آخری حجت جو اللہ کی ہے اس کو رہنا ہے تا قیامت۔ اسی طرح آیت نمبر 21 میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کے وقت ایک اور آسمانی علامت کا ظہور ہونا ہے۔ سید برزخی تحریک فرماتے ہیں کہ ان علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک روشن دمدار تارہ ظاہر ہوگا۔ اب حقیقتاً اگر آپ دیکھیں تو یہ واقعہ شاید دمدار ستارے ہوں، لیکن جس نوعیت کا یہ دمدار ستارہ ہوگا وہ صرف اسی وقت ہوگا۔ اس سید موصوف بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وقوع سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوبارہ اس کا وقوع نہ ہو، لیکن اس کی نوعیت مختلف ہو جائے گی۔ اسی طرح علامت نمبر 22 میں ہے کہ مشرق کی طرف سے ایک انتہائی عظیم آگ کا 3 یا 7 راتوں تک مسلسل ظاہر رہنا بھی علامات امام زمانہ سے مطابقت رکھتی ہے۔ علامت نمبر 23 ہے کہ آسمان پر انتہائی گھٹا ٹھوپ تاریکی چھا جائے گی، اور آسمان کا انتہائی سرخ ہونا اور سرخی کا افق پر پھیل جانا یہ بھی غیر معمولی طور پر ہوگا۔ تو یہ تمام وہ علامات ہیں، یہ وہ تمام علامات ہیں کہ جو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور سے پہلے ہوں گی، اور ظہور کے وقت ہوں گی یا ظہور سے پہلے ہوں گی، اور کچھ ظہور کے بعد بھی ہوں گی۔ تو دعا ہے کہ پروردگار ہمیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ساتھ ہمیں ان کے سامنے ہمارا سامنے ان کا ظہور ہو، اور ہم ان کے اعوان و انصار میں شامل ہوں، اور پروردگار ہمیں منتظرین امام زمانہ میں شمار فرمانا۔ آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا